السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کی عوام کی نظریں الیکشن کمیشن پہ ہیں اور الیکشن کمیشن میں فیصلہ محفوظ پڑا ہے۔ جو مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی تھی، اس سے متعلق سماعت ہوئیں، اور آج سماعت کے بعد الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا موقف بھی سنا، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM بھی انہوں نے بھی اپنا موقف پیش کیا، اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ آیا یہ مخصوص خواتین کی اور مائنورٹی کی نشستیں سنی اتحاد کونسل کے حصے میں آتی ہیں یا نہیں۔ بہت سے آئینی قانونی نکات ہیں جس پہ بات ہو رہی ہے، میڈیا پہ بھی بات ہوئی ہے۔ بہرحال اب فیصلے کے بعد پنڈورا باکس بند ہوتا ہے یا نیا کھلے گا، یہ تب ہی پتہ چل سکے گا۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جو عالمی خبر ایجنسی ہے اس کی طرف سے بانی PTI نے جو IMF کو خط لکھا ہے اور پاکستان کی مالی امداد کو مشروط کرنے کی درخواست کی ہے سیاسی استحکام کے ساتھ، وہ اس سے متعلق یہ تصدیق ہوئی ہے۔ عالمی خبر ایجنسی نے یہ خبر دی ہے ایسے وقت میں پاکستان کا، جب آج ہی چین نے $2 ارب کا قرض رول اوور کیا ہے، معاشی بحران میں گھرا پاکستان، سیاسی بحران میں گھرا پاکستان۔ یہ خط، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ کیا IMF اس کو کنسیڈر کرے گا؟ اور جو بانی PTI ہیں ان کی انٹینشن کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پر کیا اس سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خط پاکستان کے عوام اور ملک کے مفاد میں ہے یا نقصان میں ہے؟ آج اس پر بھی ہم کچھ مفصل گفتگو کریں گے۔ باقی قومی اسمبلی کا اجلاس قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے کل دن 10 بجے طلب کر لیا ہے، اور صدر مملکت کی جانب سے یہ اجلاس طلب نہیں کیا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 91(2) کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اجلاس اس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ ارشاد صاحب، موسٹ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اب مخصوص نشستیں ہیں۔ مخصوص نشستیں صدر مملکت نے بھی شرط عائد کی تھی، اور اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری پریکٹس ہوئی ہے اس کے بعد، کیونکہ بہت سے قانونی نکات ہیں، ایک طرف کو سنیں تو لگتا ہے یہ ٹھیک ہیں، دوسری کو سنیں تو وہ ٹھیک ہیں، امپیکٹ اس کا اس سارے حکومت سازی کے عمل پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں عباس صاحب، بہت ہی افسوسناک پہلو جو ہے سارے معاملے کا، خواہ وہ آپ اجلاس دیکھ لیں جو طلب کیا گیا ہے صدر کی منظوری کے بغیر، خواہ یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ دیکھ لیں یا کچھ اور معاملہ جو پچھلے 1.5-2 سال میں ہو رہے ہیں۔ پہلے ہمارے جمہوریت پسندوں کو، سیاستدانوں کو، میڈیا کو یہ شکایت ہوتی تھی کہ کوئی ایوب خان اٹھتا ہے، کوئی یحییٰ خان اٹھتا ہے، کوئی ضیاء الحق اٹھتا ہے، کوئی پرویز مشرف اٹھتا ہے اور آئین کو روند کر آ جاتا ہے اور آئین قانون سے ماورا اقدامات شروع کر دیتا ہے۔ لیکن پچھلے 1.5-2 سال میں ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سیاستدان، جمہوریت پسند سیاستدان اور ہمارے ادارے جو سول ادارے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سویلین جو انسٹیٹیوشنز ہیں، انہوں نے بھی آئین کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس جب پچھلے سال اسمبلیوں کی تحلیل، یعنی ایک تو ہوئی جو عمران خان کے حکم پر صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل ہوئی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی جو جب قومی اسمبلی اور 4 اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، اس حکومت نے جو پہلے رکاوٹ بنی ہوئی تھی تو اس کے بعد 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھے، نہیں ہوئے، اور پھر دلائل دیے گئے کہ نہیں جی نہیں، اگر نہیں ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ بڑا ضروری تھا اور وہ بڑا ضروری تھا۔ لیکن آج صرف 21 دن کی جو شرط پوری کرنے کے لیے، کیونکہ خود حلف اٹھانا ہے، خود حکومت بنانی ہے، اگر یہ کسی اور نے بنانی ہوتی تو آج بھی ان کا موقف یہی ہوتا کہ نہیں جی 21 دن ضروری نہیں ہے، آئین کی پابندی ضروری ہے۔ آج اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہا ہے، اب چونکہ فیصلہ محفوظ ہے، دیکھیں فیصلہ کیا آتا ہے کہ آپ ٹیکنیکل بیسز پہ ایک سیاسی جماعت کو محروم کر رہے ہیں اس کے آئینی اور قانونی حق سے۔ اور آج جو افسوسناک واقع ہوا، وہ جو خط لہرایا گیا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہ جی اس میں تو سنی اتحاد کونسل نے کہا کہ ہمیں تو چاہیے نہیں نشستیں، مخصوص نشستیں، حالانکہ وہ خط تھا وہ جو خواتین امیدوار تھیں ان کے بارے میں کہ کتنی امیدواروں نے حصہ لیا ہے اس الیکشن میں، جو 5% کی پابندی ہے آئینی جو ہے، اس کو اس انداز میں کر دیا گیا۔
تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے اس ملک کے ساتھ، اور اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے کہ آپ آئین کو، قانون کو، جمہوری اقدار کو، روایات کو پامال کرنا شروع کر دیں، اور سول ادارے یہ کام کریں اور سیاستدان اس کی پشت پناہی کریں۔ ارشاد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اس وقت جو غلط ہوا، 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے، ہو جانے چاہیے تھے آئین کے مطابق، اب اگر 91(2) پہ عمل درآمد ہو رہا ہے تو اس کو اس کے ساتھ کمپیریزن؟ نہیں، جو وہ صدر یہ تو نہیں کہہ رہے میں اجلاس نہیں بلاؤں گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نشستیں پوری کریں، اسمبلی کو مکمل کریں، تو آپ کر دیں۔ اب یہ کون الیکشن، پہلے بھی الیکشن کمیشن رکاوٹ بنا، اب بھی الیکشن کمیشن رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس وقت بھی الیکشن کمیشن نے جس کی ذمہ داری تھی الیکشن کرانا، اس نے انکار کر دیا، بہانے بنانے شروع کر دیے۔ اب بھی الیکشن کمیشن ہی کر رہا ہے کہ بھی کیوں نہیں پوری ہو رہی۔ الیکشن ہوئے ہیں 8 تاریخ کو، نوٹیفیکیشن میں تاخیر آپ نے کی، 15 دن میں آپ نوٹیفیکیشن نہیں کر سکے، ان کو کرنا چاہیے تھا نا، آپ نے نوٹیفائی نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک پارٹی چلی گئی، پھر ساری پارٹیاں چلی گئیں، پھر آپ نے فیصلہ کرتے کرتے 8 دن لگا دیے، ابھی بھی فیصلہ میں آج فیصلہ کر دیتے۔ صحیح ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے، تاخیر کی جا رہی ہے، تو اس کے بعد ایک تو پوائنٹ جو ہے کہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے ویلڈ تو اس کو ختم کریں، سالو کریں، اور اجلاس بلائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا صاحب نے۔ حامد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حامد رضا صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا الیکشن سے قبل بھی پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل میں یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ وہ پارلیمانی شراکت داری کریں گے، اور اگر یہ موجود تھی تو پھر مخصوص نشستوں کے لیے فہرست کیوں جمع نہیں کروائی گئی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے الیکشن کمیشن میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جی بالکل، الیکشن سے پہلے یہ چیز موجود تھی، اور اس حوالہ سے باقاعدہ مشاورت بھی ہوئی، اور مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ سنی اتحاد کونسل MWM یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر پنجاب کے اندر بلے کے نشان پر ہم تمام لوگ کنٹیسٹ کریں گے، جس کی وجہ سے جو لسٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جمع کروائی گئی تھی اس کے اندر MWM کی خاتون بھی شامل تھیں اور SIC کی بھی، سنی اتحاد کی خاتون بھی شامل تھیں، اور ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا اس وقت کہ بلے کا نشان اڑا دیا جائے گا۔ تو یہ بعد والی سچویشن ڈیولپ ہوئی جب بلے کا نشان اڑ گیا۔ جی نہیں، لیکن جب بلے کا نشان اڑ گیا تو اس وقت یہ جو ارکان تھے ان کو آپ کی طرف سے ٹکٹ جاری ہو جاتے، شمولیت ہو جاتی، تو یہ مسائل کھڑے نہ ہوتے۔ اس وقت کیوں نہیں سوچا گیا؟ جی بالکل، اس وقت چونکہ ایک تو یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت اس کے اوپر جو ہماری مشاورت ہو رہی تھی، اس وقت 3 پارٹیز کے ساتھ یہ مشاورت ہوئی۔ جی MWM کے ساتھ ہوئی، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہوئی، اور شیرانی صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے جو افراد کا تعین کیا گیا تھا انہوں نے نیگوشیٹ کیا، اور تمام معاملات سیٹل ہو گئے، اور اس کے اندر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ ایک ہی پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑا جائے گا۔ اور پھر لاسٹ منٹس میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا مس ہینڈلنگ ہو گئی، وہ بلے باز کو سامنے لے آئے اور وہ اس پریشر کو سسٹین نہ کر سکے، جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی۔ جی صحیح ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اچھا، یہ بلے باز والا جو معاملہ تھا یہ واقعی رؤف حسن صاحب کی غلطی تھی؟ جو شخص آپ کے مقابلے میں، خان صاحب کے مقابلے میں پارٹی بنا کے بیٹھا ہوا ہے 7-8 سال سے، وہ بیانات جاری کرتا ہے، اس کو لینا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا کوئی، میں تو سمجھتا ہوں غلطی نہیں تھی۔ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ جی شاید ٹیکنیکلی یہ مسٹیک ہی ہوئی، لیکن انہوں نے شاید اپنی طور پر کوئی یقین دہانی کروائی تھی، حالانکہ ہماری طرف سے تینوں پارٹیز کی طرف سے باقاعدہ تمام چیزیں سیٹل ہو گئی تھی، اور مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میری طرف سے اور MWM کی طرف سے جو تعاون تھا وہ بھی مکمل طور پر غیر مشروط تھا، اور میمورنڈم بھی اس وقت سائن ہو گئے تھے، تمام چیزیں سائنڈ تھیں، لیکن لاسٹ منٹ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو اویلیبل قیادت تھی باہر، انہوں نے بلے باز کا فیصلہ کیا، اور غلطی ہو گئی، ناقابل بھروسہ آدمی تھے لیکن اس کے اوپر وہ بھروسہ کر بیٹھے، ان کی قسموں پہ شاید یقین کر بیٹھے، اور اس کا رزلٹ پھر اب ہمارے سامنے ہے جی ساروں کے۔ جی یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کے کل کے اجلاس میں آپ شرکت کر رہے ہیں، لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اپیرنٹلی ایک یہ بھی بات دیکھنے کو ملی
کہ مریم نواز صاحبہ جب منتخب ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب تو ایک واک اوور دیا گیا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، کوئی ویسا مزاحمت یا وہ کوئی ویسا شور شرابہ نہیں تھا، تو کل کا لایا عمل آپ کا کیا ہے؟ جی، ایک تو میں پنجاب کے حوالے سے وضاحت کر دوں کہ چونکہ جو پارلیمانی نارمز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک ٹوکن دھرنے کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے نارملی، وہ ہم اس وقت مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے پر، اجلاس بلائے جانے پر ہمارے اراکین احتجاج کے لیے باہر گئے۔ یہی سوال، ایک بریک لیتے ہیں حامد صاحب قطع کر معافی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہی سوال آپ سے جانتے ہیں، اسی کا جواب جانتے ہیں آپ سے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام ہو کیا رہا ہے میں پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد رضا صاحب، کل قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ پنجاب کو لے کر یہ ایک امپریشن آیا کہ مریم صاحبہ کو شاید واک اوور دیا گیا اپوزیشن کی طرف سے، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے۔ ہاں جی بالکل، پنجاب کے حوالے سے میں پہلے وضاحت کر دوں کہ پنجاب کے اندر قطعاً واک اوور نہیں دیا گیا تھا۔ پارلیمانی روایات کے اندر ٹوکن دھرنے کی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، تو ہم نے مخصوص نشستیں الاٹ کیے جانے نہ جانے کی وجہ سے وہ جو اجلاس تھا غیر قانونی قرار دینے پر ہم نے بطور احتجاج اسمبلی کے باہر ٹوکن دھرنا دیا، اور جب ہمارے اراکین پارلیمان کی کارروائی کا حصہ بننے کے لیے اندر پہنچے تو پتہ لگا جی اسپیکر صاحب نے دروازے بند کروا کے تو گھنٹیاں بجا دی ہیں اور انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ لیکن کل قومی اسمبلی کے حوالے سے میں آپ کو یہ یقین دہانی کروا دیتا ہوں کہ ایسا قطعاً کچھ نہیں ہوگا۔ کل انشاءاللہ ہم حلف بھی اٹھائیں گے، ہم اپنا پروٹیسٹ بھی وہاں پر ریکارڈ کروائیں گے، اور اگر ہماری مخصوص نشستیں الاٹ نہ کی گئیں تو اس کے اوپر بھی ہم اپنا پروٹیسٹ الاٹ کروائیں گے بھرپور طریقے کے ساتھ۔ اور اب یہ حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو خود ساختہ جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہم پر مسلط کی جا رہی ہے کہ اس کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے۔ ادروائز یہ بات میں بالکل کلیئر کر دوں کہ اس مرتبہ اب ایوان کی جو سموتھ سیلنگ نہیں ہوگی، ہم ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اپنی نیشنل کی 70 کے قریب سیٹوں پر ڈاکے کو بھی برداشت کر لیں، ہم اپنے جیتے ہوئے امیدواروں کو ری کاؤنٹنگ کر کے ہرانے کو بھی برداشت کر لیں، ہم اپنی مخصوص نشستوں کو مال غنیمت سمجھ کے ان کی بندرباٹ کو بھی برداشت کر لیں اور اس کے اوپر خاموش رہیں۔ کل انشاءاللہ ہم تمام اکٹھے ہو کر اسمبلی کے اندر جائیں گے، اور کل آپ کو قومی اسمبلی میں پتہ لگے گا کہ کتنی بڑی اپوزیشن کس سٹرینتھ اور کس حکمت عملی کے ساتھ آئی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے جناب۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا نا ٹوکن دھرنا اور ٹوکن احتجاج، دیکھیں یہ جو ارکان اسمبلی تھے، جو آپ کے ارکان اسمبلی تھے، ان میں سے رانا آفتاب صاحب، اعجاز شفیع صاحب، کئی اور لوگ جو ہیں یہ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی دفعہ اسمبلی میں آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، گھنٹیاں بجنے کے بعد 5 منٹ بند ہونے تھے، تو ان کو کیا توقع تھی کہ جب بھی چلے جائیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ہم جا کے شور مچانا شروع کر دیں گے؟ یہ پتہ نہیں تھا ان کو کہ دروازے بند ہو چکے ہیں؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے جی۔ کچھ پارلیمنٹیرینز ایسے ہیں جن کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ وہ پہلے بھی ماضی میں رکن رہ چکے ہوئے ہیں، لیکن دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اپوزیشن اس قسم کا ٹوکن دھرنا دیتی ہے تو حکومت کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن بھیجا جاتا ہے ان کو منانے کے لیے، اور یہ بھی پارلیمانی روایات کا حصہ ہے۔ لیکن ہم یہ امید نہیں کر رہے تھے کہ اس طریقے سے یکدم گھنٹیاں بجا کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ سونے ایوان کے اندر خود ہی انہیں کروا لیا جائے گا۔ تو یہ اب میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر کوئی ٹوکن دھرنا نہیں ہوگا، قومی اسمبلی میں جو بھی ہوگا وہ ایوان کے اندر ہوگا، ہال کے اندر ہوگا۔ آج مریم نواز صاحبہ نے رانا آفتاب صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات مینشن کی ہے کہ کل جو ہے میں نے اپنے بندے بھی آپ کی طرف بھیجے تھے لیکن آپ نہیں آئے، یہ بار انہوں نے بات کی ہے، شاید یہ روایت قائم رہی ہے۔ سوال یہ ہے حامد رضا صاحب کہ سنی اتحاد کونسل میں یہ سوچ اگر پہلے سے موجود تھی کہ ہمارا کوئی پارلیمانی اشتراک ہو سکتا ہے تو مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع کیوں نہیں کروائی گئی؟ کاغذات نامزدگی کے ساتھ جو ٹکٹ ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی منسلک کیوں نہیں کی گئی؟ اور اب جو آپ بات کر رہے ہیں اس نے ایک نیا پنڈورا باکس بھی کھول دیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملتی مخصوص نشستیں تو پھر آپ کیا آگے بھی عدالتی چارہ جوئی کریں گے؟
جی اول بات تو یہ کہ ہم بالکل آگے عدالتی چارہ کو جوئی بھی کریں گے, ہم ایوان کے اندر اس کے اوپر بھرپور احتجاج بھی کریں گے, اور ہم اس حکومت کو سموتھ سیلنگ پھر بالکل نہیں دیں گے, اور ایوان کے باہر بھی احتجاج کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جو یہ میرے سے پوچھا کہ ہم نے لسٹ جمع کیوں نہیں کروائی, تو میں ایک بات کو کلیریفائی کر دوں کہ چونکہ ہم 7 سال سے اتحادیہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن سے پہلے ہمارے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ پنجاب کے اندر MWM, SIC اور پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اس کے اوپر جب ہم نے تحریک انصاف کی طرف سے جو لسٹ جمع کروائی گئی اس کے اندر SIC کی خاتون بھی شامل تھیں اور MWM کی خاتون بھی شامل تھیں, اور ہم نے بطور الائیڈ پارٹیز وہ لسٹ وہاں پر جمع کروائی تھی. لیکن اس کے بعد چونکہ بلے کا نشان اڑا دیا گیا, اور جب نشان اڑایا گیا اس کے بعد مخصوص نشست جمع کروانے کی جو فیسلٹی تھی وہ اویلیبل نہیں تھی, وہ وقت گزر چکا تھا. لیکن دو چیزیں میں آپ کو مخصوص نشستیں تو 15 دسمبر سے 23 دسمبر تک لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں صاحبزادہ صاحب, جو وہ کاغذات نامزدگی مخصوص نشستوں کے لیے بھی وہ دسمبر میں ہوئے. جی بالکل دسمبر میں ہوئے, اور ہم نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے, اور ہم نے وہ لسٹ PTI کے پلیٹ فارم سے ایز این الائیڈ فورس جمع کروائی, جس طرح MMA میں شامل جماعتوں نے بطور اتحاد اپنی ایک ہی لسٹ جمع کروائی تھی. ہم نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہوتے ہوئے 3 جماعتوں نے ایک ہی لسٹ جمع کروائی تھی, لیکن جب وہ بلے کا نشان اڑا دیا گیا تو پھر اس لسٹ کو بھی نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا. دوسری جو آج اب ایک سرٹن سچویشن ہے اس کے اوپر میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایک ہے آئین پاکستان, ایک ہے رولز اینڈ پروسیجر. آئین کے تحت ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر اگر کوئی افراد شامل ہوتے ہیں تو ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی, یہ آئین پاکستان کے اندر تحریر شدہ ہے. رولز اینڈ پروسیجر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ اتنی تاریخ کو لسٹ جمع کروائیں گے, یہ لاسٹ ڈیٹ ہوگی, یہ نامینیشن پیپرز ہوں گے. اس کے اندر اب ایک ایکسیپشن موجود ہے, ہم نے اس رولز اینڈ پروسیجر کے تحت اپنی سیپریٹ لسٹ جمع نہیں کروائی. ہم بالکل اس کے اوپر بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہو کے آپ کو بتا رہے ہیں. مگر 2018 کے انتخابات کے اندر KP کی اسمبلی کے اندر آزاد امیدواران منتخب ہوئے, اور جب وہ منتخب ہو گئے تو انہوں نے باپ پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لی. شمولیت اختیار کرنے کے بعد باپ پارٹی کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کی گئی کہ جناب والا برائے مہربانی ہمارے چونکہ کچھ آزاد اراکین نے باپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے تو اب ہمیں نیا شیڈیول بھی جاری کیا جائے اور ہمیں مخصوص نشست بھی الاٹ کی جائے, جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ صرف نیا شیڈیول جاری کیا بلکہ وہ نشستیں بھی مخصوص ان کو الاٹ کی گئیں. اسی طریقے سے 2018 ہی میں پنجاب کے اندر اقلیتوں کی نشستیں جمع نہیں کروائی گئی تھیں, لسٹیں بھی جمع نہیں کروائی گئی تھیں. تو جب انتخاب کے اندر وہ پارلیمانی سیٹیں MPS کی سیٹیں PTI کو مل گئیں تو پھر وہاں پر یہ ریکویسٹ الیکشن کمیشن کو دی گئی کہ جناب اب چونکہ ہم اتنی سیٹیں جیت چکے ہیں کہ ہمارے اتنے اقلیتی اراکین آ سکتے ہیں تو ہمیں لسٹ بھی جمع کروانے کی اجازت دی جائے اور ہمیں شیڈیول بھی دیا جائے. تو لسٹ کی بھی اجازت دی گئی اور شیڈیول کی بھی اجازت دی گئی, اور وہ مخصوص نشستیں اقلیتوں کی الاٹ بھی کی گئیں. تو یہ پریسیڈنٹ آلریڈی موجود ہے. تیسرا ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, لاہور ہائی کورٹ کا, جس کے اندر لکھا گیا ہے باقاعدہ کیٹیگرائز کر کے, اور آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے وہ آرگو کرتے ہوئے وہ کیس لا کے طور پر وہاں پیش بھی کیا الیکشن کمیشن میں ٹریبیونل کے آگے کہ جناب والا جس پارٹی کی جتنی نشستیں ہیں وہ کسی اور پارٹی کو نہیں دی جا سکتی. اور اسی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک تھا کہ لاسٹ ٹائم ایک پارٹی اپنی لسٹیں جمع کروانے میں لیٹ ہو گئی تھی اور وہ اپنی لسٹیں جمع نہیں کروا سکی تھی, تو اس کے اندر ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ قرار دیا کہ لیٹ ہونے کی وجہ سے ان کا مخصوص نشستوں کا استحقاق ختم نہیں ہوتا. اگرچہ ٹائم ختم ہو چکا ہے, مدت ختم ہو چکی ہے, لیکن یہ لسٹیں دوبارہ جمع کروا سکتے ہیں, اور وہ لسٹیں دوبارہ جمع کروائی گئیں. اچھا صاحب آج ایک خط لہرایا جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو آپ کی طرف سے لکھا گیا تھا, اور جس میں کہا گیا تھا کہ جی ہم چونکہ کنٹیسٹ نہیں کر رہے اپنے نشان پر تو اس لیے ہم خواتین کی وہ جو لسٹ ہے وہ بھی جمع نہیں کرا رہے. وہ کیا قصہ ہے؟ واقعی آپ نے خود انکار کر دیا تھا مخصوص نشستیں لینے سے؟ سر وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی میرے پاس ایک لیٹر ہے جو 23 تاریخ کو نے لکھا کہ جنرل الیکشن کے اندر آپ پابند ہوتے ہیں کہ آپ نے 5% سیٹیں الاٹ کرنی ہوتی ہیں خواتین
یعنی کہ ان کو خواتین کو یعنی کہ ان کو الیکشن لڑنے کے لیے اپنے میدان میں اتارنا ہوتا ہے. اور یہ ہر پارٹی یہ ایفیڈیوٹ جمع کرواتی ہے کہ ہم اپنی جب جنرل الیکشن کے لیے ٹکٹ جاری کریں گے تو 5% خواتین کو جاری کریں گے. الیکشن کمیشن نے 23 تاریخ کو ہمیں یہ خط لکھا کہ اگر آپ نے خواتین ہیں 8 فروری کے الیکشن میں تو اس کی لسٹ پرووائڈ کریں اور اس لیٹر کو آپ ودن 3 days رسپونڈ کریں، وگرنہ آپ کے خلاف بھی تجدیدی کارروائی ہوگی. ہم نے اس کے تحت 26 تاریخ کو رپلائی کیا کہ انڈر آرٹیکل 206 جنرل الیکشن کے اندر سنی کارڈ کونسل نے ایز اے پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے. میں خود کی بات کی کہ چیئرمین آر او نے میری حیثیت کو آزاد کر دیا اور میں آزاد حیثیت سے ایم این اے منتخب ہوا. تو اس وجہ سے ہماری خواتین نے الیکشن نہیں لڑا جنرل. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ صحیح ہے. اب مخصوص رشتے سے نہیں ہے جی اب ہمارا لیٹر جمع ہوا ہے انڈر آرٹیکل 104 ایک ہفتہ پہلے. صحیح ہے ٹھیک اور ہے. اگر الیکشن کمیشن صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ درخواست دی ہے کہ ہمیں مخصوص رجسٹر آرڈر کی جائے تو پھر 2 دن سے وہاں پر پروسیڈنگز کس چیز کی چل رہی ہیں. فیصلہ آنا ہے، فیصلہ محفوظ ہے. ایک اور خط ہے جس کی عالمی میڈیا تصدیق کر رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے اور پاکستان کی جو مالی امداد ہے اس کو سیاسی استحکام کے ساتھ مشروط کیا جائے. یہ بتائیے گا کہ اس خط کا پاکستان کو فائدہ کیا ہے؟ آپ سے پہلے مسلم لیگ نون کے دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ملک دشمنی ہے جو بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں. جی بالکل، مسلم لیگ نون کے دوستوں نے تو ہمیشہ ملک کی محبت کے اندر ہی کام کیا، ملک دشمنی میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. اجمل قصاب کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے انڈیا کو پرووائڈ کیا تھا، کارگل کے اوپر جو موشگافیاں نواز شریف صاحب چھوڑتے رہے، وہ تو حب الوطنی کی ایک عظیم مثال تھی. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جب الیکشن سے پہلے پاکستان آیا تو پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں وہ حکومت وہ اس وقت کے اپوزیشن کے سب سے بڑے رہنما عمران خان صاحب کے پاس گیا، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے عمران خان کو آن بورڈ لینا ضروری ہے. اگر عمران خان صاحب نے ملک دشمنی کرنی ہوتی تو وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ جناب آپ انہیں قسط جاری نہ کریں اور خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا. عمران خان صاحب نے یقین دہانی کروائی کہ آئی ایم ایف جو قسط جاری کرے گی اس کو ہماری مکمل سپورٹ اور تعاون حاصل ہوگا. اور وہ ہمیں آئی ایم ایف ابھی جس لیول کے اوپر الیکشن کے اندر ریلیٹ کی گئی ہے اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون اور آر او اور الیکشن کمیشن ہماری سیٹوں کو ابھی جیتی ہوئی سیٹیں جن کا فارم 45 47 اب یہ صاحبزادہ صاحب آپ کا کلیم ہے. دوسری جانب والے کہتے ہیں کہ کیا کے پی میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ اب یہ دھاندلی کا تو ہے، اس پہ شور تو آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ اب فائدہ اس کا پاکستان کو کیا ہونا ہے. بہت شکریہ حامد رضا صاحب. خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے، ایم کیو ایم آپ کی ایک کلیدی اتحادی جماعت ہے اور ان کی ایک اپنے انٹرنل میٹنگ کی آڈیو لیک ہوتی ہے اور اس آڈیو لیک میں وہ کافی تحفظات کا، شکووں کا اظہار کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ جب ہم میٹنگ کے لیے گئے تو ایسے لگا کہ جیسے بن بلائے آ گئے ہیں. تو یہ اعتماد کا فقدان کیوں ہے اور ایم کیو ایم مسلم لیگ نون کی طرف سے اس رویے سے نالاں کیوں ہے؟ جی اس کا بہتر جواب بھائی صاحب تو ایم کیو ایم ہی دے سکتی ہے. ہماری طرف سے تو یہ خواہش موجود ہے کہ چونکہ وہ سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان کی نمائندہ جماعت ہے، ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی نمائندہ جماعت ہے، تو لہذا اس کی وفاق میں موجودگی وفاق کی تقویت کا باعث بنے گی اور کراچی میں رہنے والوں کی جو زندگیوں میں بہتری لے کر آنی ہے اس میں سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ وفاق بھی پوری طرح شامل ہوگا. تو یہ جماعتوں کے آپس میں اختلافات اور ان کے مختلف نقطہ نظر اپنی جگہ موجود رہتے ہیں، لیکن جب ایک اجتماعی مقصد ہو کہ ملک کو ہم نے استحکام دینا ہے، سیاسی بھی اور معاشی بھی، تو مجھے یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہ معاملات حل ہو جائیں گے. اور جیسے ہی شہباز شریف صاحب انشاءاللہ منتخب ہوتے ہیں وزیر اعظم تو ان کی کابینہ میں ایم کیو ایم کے اراکین موجود ہوں. اچھا، جو گفتگو دونوں کی آئی ہے ٹسوری صاحب کی، کامران ٹسوری صاحب کی اور مصطفیٰ کمال صاحب کی، اس میں دو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے پیپلز پارٹی کا دباؤ ہے مسلم لیگ نون پر. دوسرا، مسلم لیگ نون سمجھتے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں، ہمیں ان کی خاص ضرورت نہیں ہے.
اور تیسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہوتے تو یہ گناہ بے لذت ہوگا اور عوام میں ہماری جو پہلے ہی پذیرائی نہیں ہے وہ مزید کم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کوئی بے اتنائی یا کوئی نہ کوئی آپ کی طرف سے ہوا ہے جس کی وجہ سے دونوں شکوے کر رہے ہیں؟ ایم کیو ایم کا ایک قدرتی مخاصمت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں، اور خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں میں، جو کہ ہمیشہ آڑے آتی ہے. میں آپ کے ناظرین کو شاید یاد ہو کہ 2022 میں بھی جب حکومت سازی ہونی تھی اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، تو تب بھی ایم کیو ایم نے یہ اصرار کیا تھا کہ ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک علیحدہ معاہدہ ہو، جس کی ضمانت جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے بطور ایک سینئر پارٹنر کے دی تھی. اور وہ ان رائٹنگ معاہدہ، جو کہ میں اس کا عینی شاہد ہوں، تو میں نے دیکھا. تو یہ جو ان کے ایشوز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ بھی ہمیشہ ایک ایشو رہتا ہے، کیونکہ کراچی کے لیے جس قسم کی وسائل کی ضرورت ہے، ایم کیو ایم کا ہمیشہ یہ رہا ہے نقطہ نظر کہ کراچی کو وہ وسائل فراہم نہیں کیے جاتے جو کہ کراچی کا حق بنتا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے مسلم لیگ نون کی کہ آپ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں انشاءاللہ اس حکومت کا حصہ ہوں گے اور حمایت کریں گے ایک دوسرے کی. اور ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن ہمیں سب کو جہاں جہاں ضرورت ہے اور ترقی کے معاملے میں تو جو پاکستان کے شہریوں کا حق ہے وہ انہیں ملنا چاہیے، ملک کے کسی بھی حصے میں ہو. تو اس سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی ایک خاص توازن کے ساتھ ہی شہباز شریف آگے بڑھیں گے. جی اچھا، اب ایک نیا ایشو اب کھڑا ہو گیا ہے. آج قومی اسمبلی کا اجلاس قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بلایا ہے، سیکرٹری نے بلایا ہے، جبکہ یہ آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ صدر بلائیں گے. اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے نگران حکومت کی طرف سے، بلکہ آپ کی طرف سے بھی، آپ کے لوگوں کی طرف سے بھی، کہ 21 دن میں اجلاس بلانا بڑا ضروری ہے، آئینی تقاضا ہے، اس کو ہم انحراف نہیں کر سکتے. جب 90 دن میں اجلاس بلانے کی آئینی شک کی بات ہوتی تھی تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر بعد میں بھی ہو جائے گا فرق. اب ایک آئینی انحراف صرف 21 دن کی مدت کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے، تو اس اجلاس کی آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہوگی؟ جی شاہد، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، آئینی انحراف نہیں ہو رہا بلکہ آئین پر عمل درآمد ہو رہا ہے. آئین کی شک 91(2) سب کلوز 2 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 21ویں پولنگ کے 21ویں دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، جز اس کے کہ صدر مملکت اس کو پہلے بلا لیں. اب چونکہ صدر مملکت نے اپنی وجوہات کی بنا پر اس کو بلانا مناسب نہیں سمجھا، تو لہٰذا اب آئین کے 91(2) کے تحت جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ 21ویں دن ہونا ہے، اور انشاءاللہ وہ کل ہو رہا ہے اور کل اراکین کا حلف ہوگا. صدر نے پہلے بھی ہمیشہ سے ہی اپنی جماعت کا کارکن ہونے کا ثبوت زیادہ دیا ہے، بجائے یہ کہ وہ وفاق کی علامت کے طور پہ ابھریں. تو انہوں نے ہمیشہ ہی، آج کی بات نہیں ہے، پہلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے NFC کا ایوارڈ تبدیل کرنے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن کے اراکین زبردستی لگانے کی کوشش کی، ایک طویل لسٹ ہے ان کی آئینی بے ضابطگیوں کی. لیکن اب یہ توقع ہے کہ جیسے ہی اب حکومت بن جاتی ہے کل کے حلف کے بعد، تو پھر صدر مملکت کا بھی انتخاب ہوگا، اور یہ بھی اللہ سے دعا ہے کہ جو نئے صدر تشریف لائیں گے وہ آئین کے ساتھ بہتر وفاداری کا ثبوت دیں گے. اچھا، یہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا اور خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو کیا اب جب نئے صدر کا انتخاب ہو جاتا ہے تو صدر علوی کے خلاف کوئی مواخذے کی تحریک بھی آپ پیش کریں گے؟ آرٹیکل 6 کے انہوں نے آئین سے انحراف کیا ہے بار بار، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جی، آرٹیکل 6 میرے تو خیال میں اپنی ذاتی رائے دینے لگا ہوں. بلاول صاحب نے بات کر دی، اور ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر وہ کوئی قانونی عمل بھی کریں. وفاقی حکومت کے پاس آئین کے تحت اور قانون کے تحت یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کو ایووک کر سکتے ہیں. کہ ہمیں جو آرٹیکل 6 میں غداری اور انتہائی غداری ہے، اس کے نیچے جس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں ہے، جسے کہتے ہیں سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن، اس کے لیے زیادہ قانون سازی کرنی پڑے گی. غداری تو زیادہ سخت لفظ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جہاں آئین پر عمل نہیں ہوتا، قانون میں اس کی گنجائش ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی ہو سکے. تو یہ بھی آنے والی حکومت میں میری توقع ہے کہ پارلیمان میں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ بل پیش کرے
کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی صراحت سے ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں انہیں بات کرنی چاہیے کہ اگر آئین پر عمل نہیں ہوتا کسی بھی طرف سے کیا سزا ہو. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ خرم صاحب کی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے. حکومت تو خیر آپ لے رہے ہیں, پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی ہے, IMF کو خط لکھ دیا ہے بانی PTI نے, خبر ایجنسی غیر ملکی وہ اس بات کی تصدیق بھی کر رہی ہے, وہ خبر دے رہی ہے. یہ اسمبلی کا اجلاس سے ہی معاملہ ایک تنازع کھڑا ہونا شروع ہوا, خط لکھ دیا گیا, پریشر پاکستان پہ پہلے بھی ہے. چلائیں گی کیسے حکومت, کانفیڈنس کیا ہے, ایکشن پلان کیا ہے, مائنورٹی گورنمنٹ ہے, اس کو آپ کے پاس لائن آف ایکشن ہے کیا؟ جی ایک تو میں صراحت سے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خط ہے IMF کو, یہ ملک دشمنی ہے اور یہ سیاست اور جمہوریت یا اس کے اظہار رائے کی آزادی کے زمرے میں کہیں سے بھی نہیں آتا. کیونکہ کسی بیرونی ایجنسی کو یہ دعوت دینا کہ وہ پاکستان کے معاملے میں قاضی القضاء بن کے ہمارا آڈٹ کرے, یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے. اس کی جڑیں کاٹنا ہے اور یہ بہت ہی مذموم عمل ہے یہ اس طرح کا خط لکھنا. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جی یہ تو حالات اس قسم کے ہیں, تو میں صرف ایک چونکہ تاریخ ہے اور واضح ہونی چاہیے کہ 2013 سے 18 کے درمیان بھی مستقل یہی جماعت جو خط لکھ رہی ہے آج, یہ ہم پر حملہ آور تھے. انہوں نے دھرنا بھی کیا, پھر اسلام آباد پر حملہ بھی کیا, ہر قسم کے یہ ہر وقت سڑک پر انتشار پھیلا رہے تھے. اس کے باوجود محمد نواز شریف نے اسی دور میں اس تمام حملوں کے باوجود ملک کو لوڈ شیڈنگ سے پاک کیا, دہشت گردی سے پاک کیا, کراچی کی بدامنی سے پاک کیا اور مہنگائی کو ختم کیا. تو لہذا اگر کوئی محنت کرنے والی حکومت موجود ہو اور اس کے پاس باقاعدہ اب جو 5 سال کی آئینی مدت ہے, تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ تمام تر انتشار اور خلفشار کے باوجود آگے بڑھا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ ہم بڑھیں گے. خرم صاحب اس وقت آپ کی 2/3 میجارٹی تھی, آپ ایک اپنے بلبوتے پر حکومت میں آئے تھے, حکومت سازی ہوئی تھی. اب آپ محتاج ہیں MQM کے, پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی حکومت میں شریک نہیں ہے اور اقتدار کے مزے بھی لے گی لیکن کوئی ذمہ داری بھی نہیں لے گی. ایک تو یہ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. دوسرا, جاوید لطیف صاحب اور آصف کرمانی صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو وزیر اعظم نہیں بن سکے یا انہوں نے بالآخر انکار کیا. کچھ لوگ پارٹی کے اندر تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی نہیں, اس وقت نواز شریف صاحب تھے. شہباز شریف صاحب کا 16 ماہ کا عرصہ جو ہے اقتدار کا, اس پر چیمگویاں پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہیں, باہر بھی ہوتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 13 کی طرح آپ کے لیے معاملات سنبھالنا, سدھارنا آسان ہوگا؟ جی نہیں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کے لیے, اور اس میں جو امتحان ہے ان کا وہ یہ معاشی پالیسی کا امتحان ہے کہ اگر تو ارشاد صاحب اگلے کچھ مہینوں میں یہ نظر آیا کہ پاکستان کا جو بیرونی اکاؤنٹ ہے وہ اس میں استحکام آ رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ جڑا ہوگا کہ قیمتوں میں استحکام آ رہا ہے, بجلی اور گیس کے بلوں میں کچھ کمی نہیں تو کم از کم وہاں بھی رکاوٹ آ رہی ہے اور وہ رک گئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پارٹی حکومت کا حصہ بن جائے گی. وہ بھی ایک سمجھیں کہ اگرچہ وہ ہمیں انشاءاللہ وزارت عظمیٰ کا ووٹ دیں گے, لیکن وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون اس مشکل حالات میں وہ سٹیبلٹی لانے میں کامیاب ہوتی ہے. اور انشاءاللہ جیسے میرا یقین ہے, اللہ سے دعا بھی ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے, وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے, اور جب وہ حصہ بن جائیں گے تو مزید استحکام حکومت میں آ جائے گا. اچھا, ایک ایشو اور بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے. ایک تو PTI آپ پر الزام تراشی کر رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں, محمود جگزئی, اختر مینگل کہہ رہے ہیں, لیکن اب MQM کی جو دونوں ٹیپس آئی ہیں, آڈیو لیکس ہوئی ہیں, ویڈیو, اس میں وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ اگر 100% جعلی ہے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا 200% جعلی ہے. اور وہ کوٹ کر رہے ہیں اس میٹنگ کو اور کہتے ہیں ہمیں کہا گیا کہ آپ ہمارا تو یعنی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا تو 60% ہے, آپ کا 100% جعلی ہے.
ایک مینڈیٹ پر بھی کوشچن ہو، حالات بھی ناسازگار ہوں، اپنے بھی اندر سے یہ کہہ رہے ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کسی مصلحت کے تحت وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا، تو پھر بھی آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ معاملات ہوں گے اور پیپلز پارٹی آپ کی طرف آئے گی، یا 6 مہینے بعد وہ آپ کی ٹانگیں کھینچ رہی ہوگی؟ جی دیکھیے، کانفیڈنس تو ایک تو یہ کہ مختلف جماعتوں کا جو ہمیشہ سے مختلف نقطہ نظر ہوتا ہے، اور جماعتیں چونکہ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، نبرد آزما ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، لہذا وہاں ان کے درمیان اس طرح کی گفتگو جاری رہتی ہے. لیکن یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے انشاءاللہ، اس کا تو پورا ہی دار و مدار لیجیٹیمیسی کے لیے بھی اور سٹیبلٹی کے لیے بھی اس کی پرفارمنس پہ ہے. اگر تو معاشی طور پہ استحکام آنا شروع ہو جاتا ہے تو آج کی یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ماضی کا قصہ بن جائیں گی اور حکومت آگے بڑھے گی. اگر خدا نخواستہ استحکام لانے میں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو پھر سارے جو پینڈورا ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے. نہیں، پھر آپ کے پاس نئے الیکشن کی آپشن بھی آپ کے ٹیبل پر موجود ہے کہ اگر استحکام 6 ماہ میں 8 ماہ میں نہیں آتا تو نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں صوبوں میں تو مستحکم حکومتیں قائم ہوئی ہیں، 4 صوبوں میں. وفاق مسئلہ بنا ہے، تو اگر بہت ہی انتشار ہوتا ہے تو پھر سب سے بہتر حل تو عوام سے رجوع کرنا ہی ہے. نہیں، یہ صرف وفاق کی حد تک ہوگا یا صوبوں میں بھی ہوگا؟ پچھلے سال تو آپ کہتے تھے کہ جی ایک الیکشن ہو ہی نہیں سکتا وفاق میں، وہ تو 4 صوبوں میں اور وفاق میں اکٹھے ہوگا. اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مزید مشاورت ہوگی اس سارے معاملے پہ، لیکن میری تو توقع اور دعا یہی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس سٹیج پر نہ ہی پہنچیں، اور انشاءاللہ یہ حکومت بننے جا رہی ہے، یہ کامیاب ہو پاکستان کو معاشی استحکام دینے میں بھی اور سیاسی استحکام دینے میں. جی ٹھیک. خرم صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اجازت دیجیے.